اللہ رب العزت فرماتا ہے آج تمہارے اس دین کی میں نے تکمیل کر دی ہے جو دین حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اب وہ پورا ہو گیا ہمیشہ، اور اب میں اسی اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اب دین میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ثواب کی نیت سے اور نہ غیر ثواب کی نیت سے۔ نبی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی بات کو نبی سے آگے رکھنے کی کوشش کرنا یہ غارت گرے دین و ایمان ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اور وارننگ دیتی ہے اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اب دین میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ثواب کی نیت سے اور نہ غیر ثواب کی نیت سے۔ کبھی کبھی ایک شبہ ہوتا ہے، بعض حضرات کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ آپ کی ٹوپی، یہ آپ کی شیروانی، یہ لاؤڈ سپیکر، یہ مائک، یہ چیزیں بھی رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھیں، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی دین نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑو۔ تو ایک بات، دین مکمل ہوا ہے، دنیاوی ایجادات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ دین کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب ایجادات نہیں ہوں گی، ضرورتیں نہیں ہوں گی، انسان لباس تراش خراش میں شرعی ہدایتوں کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا ہے، ایسا کہیں نہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ شریعت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، آپ کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، مکانات کی تعمیر کے، لکھنے پڑھنے کے، ان تمام وسائل میں کوئی نئی چیز پیش کر رہے ہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی بلکہ اس کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ ہر دن آپ نئی ایجاد کریں، شریعت کے اعتبار سے وہ خوش آئند ہے اور شریعت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت صرف یہ چاہتی ہے، قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ دین میں کوئی بات ایجاد نہ کریں، ثواب جان کر، شرعی بتا کر، کسی اچھے عالم بزرگ یا امام کا نام لے کر شریعت میں پیوند کاری نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی دنیا میں آپ اپنے اعتبار سے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور آپ کے ملک کا جغرافیہ جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، آپ کے یہاں جاڑا زیادہ ہے، آپ کے یہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو آپ گرمی اور جاڑے کے اعتبار سے، اپنے یہاں کے موسم کے اعتبار سے آپ لباس پہن سکتے ہیں۔ صرف چند شرائط رکھی ہیں کہ وہ ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، کسی دوسرے دین کی شرعی، دینی، دھارمک چیز سے متعلق نہ ہو، مرد عورت کا، عورت مرد کا لباس نہ پہنے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو لباس چاہیں وہ پہن سکتے ہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ لیکن دین میں آپ اذان دیتے ہیں، آخر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ تو آدھا کلمہ ہے، لاؤ پورا کر دیں، اور ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بڑھا دے، تو محمد الرسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا درجہ اور مرتبہ ہے، اس پر ایمان لائے بغیر آدمی کو نہ کامیابی ملے گی، نہ جنت، اور نہ اس دنیا میں سرخرو ہوگا، نہ آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب و عتاب سے بچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں اذان میں اس کے اضافے کی نہ گنجائش ہے اور نہ اجازت، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔
آپ کہیں اس میں حرج کیا ہے؟ تو بہت بڑا حرج یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ نے نہیں بتائی، جو رسول نے نہیں بتلائی، وہ چیز آپ دین میں داخل کر رہے ہیں۔ دین مکمل ہو گیا اس زمانے میں، اب اس میں گنجائش نہیں ہے اضافے کی، لہذا یہ دین ہے ہی نہیں۔ آپ دین سمجھ رہے ہیں، آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس تکمیل دین کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ بات، یہ یقین، یہ ایمان، یہ عقیدہ کہ ہمارا دین مکمل ہے، یہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ تقاضے کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اس بات پر خوشی اور فخر ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں صرف ہم ایسے دین کے حامل ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمیں اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی محترم جو دین لے کر آئے ہیں وہ انسان کی اور انسانیت کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے لیے کافی ہے، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے۔ دین کی تکمیل ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے رسول کے اسوہ سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر الگ نہ ہو، جدا نہ ہو، آپ سے الگ چلنے کی کوشش نہ کریں، آپ سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن نے اس بات سے ہمیں منع کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آیت کریمہ بہت واضح انداز میں کہہ رہی ہے، ہر ایک آدمی سمجھ لے گا کیا؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی کو مت بلاؤ، مت پکارو۔ جانتے ہو کیا ہوگا اگر ایسا کرو گے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساری زندگی کا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا۔ یہ دو اتنے بڑے جرم ہیں، کیا؟ نبی کی بات سے اپنی بات اوپر رکھنے کی کوشش، اپنی یا اپنے کسی عزیز کی یا نبی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی بات کو نبی سے آگے رکھنے کی کوشش کرنا، یہ غارت گر دین و ایمان ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اور وارننگ دیتی ہے اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال سرے سے ضائع ہو جائیں گے، نہ روزہ بچے گا، نہ نماز بچے گی، نہ حج بچے گا، اور نہ آپ کا کوئی فرض اور نہ نفل کوئی بچے گا نہیں، سب اللہ رب العزت باطل کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آپ نے اس دین کی پوری تبلیغ فرما دی، اور اس بات کی گواہی کسی اور سے نہیں، ہم اگر قرآن سے مانگتے ہیں تو قرآن دیتا ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں کو اس طرح کا شبہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو دین ہے ظاہری قرآن اور سنت میں جتنا پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام رکھا علم سینہ بسینہ۔ وہ بعض لوگ صرف جانتے ہیں، سارے لوگ نہیں جانتے، وہ بعض لوگوں کو بتلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے سارا دین امت کو نہیں پہنچایا، بعض چیزیں صرف بعض لوگوں کو بتلائیں، باقی لوگوں کو محروم کر دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتائی ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی بدگمانی ہے نبی کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو نبوت کی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے وہ اپنی امت کو ہر وہ بات بتلا جائے جو ان کے لیے مفید ہے،
اور ہر اس بات سے آگاہ کر دے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی تھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بڑی زبردست ذمہ داری ہے۔ اے رسول ہماری بات پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا بات پہنچائیے؟ جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر۔ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ پہنچائیے، کوئی اور بات نہیں، کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیسا نہیں کیا؟ جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ آپ نے نہیں پہنچایا۔ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہ جان لیجئے کہ ہماری طرف سے یہ مانا جائے گا کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبد القدیر عمری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تمہاری 3 باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے 3 باتوں سے۔ خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی رسی سب مل کر پکڑے رہو، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو۔ اور ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ بک بک کرنے اور بہت پوچھنے سے اور مال ضائع کرنے سے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الاغذیہ حدیث نمبر 4255۔ واللہ یعصمک من الناس، آخر میں ایک بہت عجیب لطیف انداز میں فرمایا گیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ آسمانی بات پہنچانا بندوں تک آسان کام نہیں ہے، اس میں لڈو نہیں ملتے، ہار پھول نہیں ملتے، اس میں گالیاں ملتی ہیں، تہمتیں ملتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، پتھر کھانے پڑتے ہیں، در در بھٹکنا پڑتا ہے، زخم اٹھانے پڑتے ہیں، دانت توڑوانے پڑتے ہیں،
سر میں زخم کھانے پڑتے ہیں. یہ راستہ آسان نہیں ہے. دنیا کی دشمنی مول لینا پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. لیکن ہماری طرف سے یہ بشارت ہے آپ کو کہ اللہ رب العزت لوگوں کی شرارتوں، سازشوں، بدماشیوں سے حفاظت فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں، سیرت طیبہ کو، تو آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ستانے میں، تکلیف دینے میں، آپ کو مارنے میں. کیا کیا نہیں کیا. آپ نیچے بیٹھے ہوئے، اوپر سے بڑی سل ڈال دی، چکی کا پارٹ ڈال دیا تاکہ آپ ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے بھی حفاظت فرمائی. رات گزار رہے ہیں اپنے گھر میں، اور دروازے پہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی سورما ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی صبح نکلیں گے ایک ساتھ سارے لوگ تلوار ماریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بچا لیا. سفر ہجرت کو دیکھیے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اندیشے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بحفاظت پہنچا دیا اپنے جانثاروں کے پاس. جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا اس کو 100% پورا فرما دیا. اللہ اکبر. جو اللہ رب العزت کے لیے جیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتا. نبی کو حکم دیا گیا آسمانی ہدایت جو ہم نازل کر رہے ہیں اس کو آپ پہنچائیے. یہاں پر اپنی طرف سے کچھ ملانے کی اجازت نہیں دی گئی. جب نبی کو اجازت نہیں دی گئی تو کسی دوسرے کو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیا نبی نے بات پوری پہنچا دی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ اس بات کی شہادت اور گواہی ہے کہ نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں. اگر ایک بات بھی چھپا لی ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا، اور اللہ رب العزت یہ کہتا کہ یہ بات آپ نے چھپا لی ہے، دین مکمل نہیں ہوا، پہنچائیے اس کو تب مکمل ہوگا. لیکن قرآن کا یہ گواہی دینا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نبی نے کوئی بات نہیں چھپائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہمیں اس بات سے بخوبی آگاہ کرتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے اور کسی کو اس میں اضافے کی گنجائش نظر نہیں آنی چاہیے اور نہ کسی کو اجازت ملنی چاہیے. دین کی تکمیل ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، میں دین مکمل ہوں، اپنے دنیاوی معاملات میں اضافے کرو لیکن مجھے بخشو، مجھے کسی بھی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو صحابہ کرام نے سمجھا اور ایسا سمجھا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، رسول اکرم کی ایک حدیث سنا رہے ہیں. ابن ماجہ میں حدیث صحیح موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. ان کا ایک بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لا امنعہن، میں تو روکوں گا. اتنا سننا تھا کہ غضبناک ہو جاتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر کو اس دن سے پہلے کبھی اتنا غصہ ہوتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے اور لان تان کہتے ہوئے نہیں سنا. قسم کھا لی کہ جب تک زندہ رہوں گا تجھ سے کلام نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نبی کی مخالفت کر رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ مت روکو، تو کہہ رہا ہے روکوں گا. دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں تمہاری رائے کی گنجائش نہیں ہے. نبی نے کہا مت روکو، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ وہ روکنے کا فرمان جاری کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن نے بیان فرمائی۔ ایمان کو اسی وقت تک سلامت قرار دیا جب تک آدمی آپ کے پیچھے ہے، اس کے بعد نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں سب سے بڑی قسم کھا کر فرمایا فلا وربک، سب سے بڑی قسم ہے یہ، تیرے رب کی قسم، کوئی بھی مسلمان ہو نہیں سکتا، ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپسی نزاعی معاملات میں آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مان کر راضی نہ ہو جائیں، سرے تسلیم خم نہ کر دیں۔ اگر اس میں اگر مگر چونو چرا یہ باقی رہ جاتا ہے تو ایمان سلامت نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد ساری باتیں پس پش ڈال دی جائیں، ہتھیار ڈال دیے جائیں، عقل کو روک دیا جائے، ذہنی صلاحیتوں کو اجازت نہ دی جائے کہ اس میں کسی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرے۔ نہیں، نبی نے کہہ دیا، اب اس کے بعد ختم۔ رسول اکرم کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، سارے صحابہ کرام تو آپ کی بات سن رہے ہیں اور وہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ چہرہ بدل گیا، غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عمر کو کہا، عمر کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے اللہ کے رسول کے روح انور کی طرف؟ جب نظر ڈالی تو سب کچھ بھول گئے۔ زبان سے نکلا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دو ٹوک عقیدہ ہے، عقیدے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان تین باتوں کے خلاف ہو۔ ناراضگی کس لیے ہے؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول، یہ توریت کا ایک پرانا نسخہ ہے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی۔ فرمایا متحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جیسے یہود و نصارہ نے رویہ اختیار کیا تھا ویسا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ آج یہ کتاب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی نا، یہ کتاب نہیں۔ اگر آج موسیٰ بھی اس دنیا میں آ جائیں، باوجود اس کے کہ وہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں نبی ان کی شریعت کی تجدید کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے تھے۔ بڑا اونچا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد اب ما وسعہ الا اتباعی آ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ میری اتباع و فرما برداری نہ کریں تو کام ان کا بھی نہیں چلے گا، نجات ان کی بھی ممکن نہیں ہے، جنت سے وہ بھی دور کر دیے جائیں گے۔ اب میرے آ جانے کے بعد، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی دوسرے کی بات نہیں چلے گی۔ یہ سکہ آج نبی اکرم کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو صرف وہ جن پر محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوتی ہے۔ ریاضتیں قبول ہوتی ہیں وہ جو رسول اکرم کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوتی ہیں۔ نیکی وہ ہے
جو رسول کے دربار سے بتائی جاتی ہے۔ سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ جنت کے لیے صرف ایک راستہ جاتا ہے، اور وہ ہے سنت کا راستہ۔ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے رسول اکرم کی اتباع و فرما برداری کا راستہ۔ باقی سارے راستے بند ہیں۔ کسی راستے میں نہ ہدایت ہے، نہ نجات ہے، نہ جنت ہے۔ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک راستہ باقی ہے، مسلک سنت پہ۔ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت چاہیے، کسی کو جنت چاہیے، کسی کو کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے اس دربار میں، دربار نبوی میں، دربار مدنی میں آنا پڑے گا۔ کسی اور دربار سے کام نہیں چلے گا۔